اگر سب سے پہلے رد دلائل کی بات کی جائے تو مد مخالف سمت سے آنے والے مقرر نے ان کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ڈیبیٹ کا مطلب سمجھتے. ڈیبیٹ آپس میں کسی دینی بحث کو نہیں کہتے بلکہ عقلی بحث کو کہتے ہیں. عقلی بحث میں کسی دینی دلیل کو لانا یہ ڈیبیٹ کے قواعد کے خلاف ہے. اور دوسری بات جناب اعلیٰ ان کے تمام تر دعوے ہی تھے, دلائل تھے ہی نہیں, سو اس کا جواب کیا دیا جائے. آگے بڑھتے ہیں اپنے قرارداد کی جانب. پیش کردہ قرارداد کے بے حسی ہزار نعمت ہے. اس میں 2 لفظ قابل غور ہیں. پہلا اہم لفظ بے حسی, اس سے مراد عقل کا کسی بیرونی محرک سے متاثر نہ ہونا ہے, جبکہ نعمت سے مراد کسی اچھائی اور مفید ہونے کے معنی میں ہے. اس اعتبار سے قرارداد کا مفہوم کلی یہ طے پایا گیا کہ عقل کا ان بیرونی محرکات سے متاثر نہ ہونا جن کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ کرتے ہیں نہایت مفید چیز ہے. جناب اعلیٰ جب یہ قرارداد حقیقت اور عقل کے بالکل قریب ہے تو میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں. جناب اعلیٰ مفہوم کلی سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ عقل ایک الگ چیز ہے, حواس خمسہ ظاہرہ ایک الگ چیز ہے, کیونکہ حواس خمسہ ظاہرہ کلیات جزیات کا ادراک کرتی ہیں, جبکہ عقل حواس خمسہ باطنہ کا نتیجہ ہے. اسی وجہ سے فلسفہ کی زبان میں عقل کو حواس خمسہ ظاہرہ نہیں کہا گیا بلکہ حواس خمسہ باطنہ کا نتیجہ کہا گیا ہے. اور افلاطون کے مطابق عقل ہی علم کا ماخذ کل ہے. لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ بے حسی کا تعلق عقل سے, حواس خمسہ ظاہرہ سے نہیں. لہٰذا اگر مد مخالف سے آنے والا کوئی مقرر قرارداد کو اور بے حسی کا معنی حواس خمسہ ظاہرہ سے کرے گا تو اس کے تمام تر دلائل رد ہوں گے. اور جناب اعلیٰ اسی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مجنون پر کسی حکم بے حسی کا حکم نہیں لگایا جا سکتا, کیونکہ قانونی طور پر وہ کسی حکم کا مکلف ہی نہیں ہے. اب بڑھتے ہیں قرارداد کی طرف, قرارداد کے دلائل کی طرف. اگر عقلی اعتبار سے قرارداد کا جائزہ لیا جائے تو کسی بھی بے حسی عدم تشویش اور عدم فکر کا باعث ہے, جبکہ حساسیت فکر کا باعث اور تشویش کا باعث ہے. اور ایک ایسی چیز جو ذہن کو فکر اور تشویش میں مبتلا کرے ایک ایسی چیز سے بدتر ہے جو انسان کو ایک ایسی بے حسی سے بدتر ہے جو انسان کو اس سے آزاد کرے. جناب اعلیٰ اگر قرارداد کا بغور جائزہ لیا جائے تو قرارداد 2 مختلف جہتوں پر مشتمل ہے. ایک یہ ہے کہ کسی کی بے حسی خود اسی کے لیے مفید ثابت ہو, دوسری یہ ہے کہ اس کی بے حسی کسی دوسرے کے لیے مفید ثابت ہو. جب یہ قرارداد کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے تو یہ قرارداد اپنے ان دونوں زاویوں پر محیط ہے. جناب اعلیٰ اگر پہلے جہت کا جائزہ لیا جائے کہ کسی کی بے حسی کسی دوسرے کے لیے مفید ثابت ہوگی تو دلائل سے اگر اس بات کا جائزہ لیا جائے تو سائنس کی دنیا میں 1952 اور 1982 میں امریکہ کی جانب سے مسلم سائنسدان سمیرہ موسیٰ اور یحییٰ المجدی کا قتل صرف اس وجہ سے کیا گیا تاکہ مسلمان سائنسدانوں میں سائنسی بیرونی محرکات سے وہ متاثر نہ ہوں اور کوئی ایسا لاہ عمل نہ اپنائیں جس سے ہمیں نقصان ہو. لہٰذا مسلمانوں کی یہ بے حسی ان کے لیے ہزار نعمت ثابت تھی, اسی لیے انہوں نے ان کا قتل کیا. جناب اعلیٰ اگر اقتدار کی صورت میں اس کا جائزہ لیا جائے, اسکندریہ کے سائنس یونیورسٹی میں سائنس اور ریاضی کے اپنے زمانے کی آخری خاتون کا قتل مسیحی برادری کی جانب سے صرف اسی وجہ سے کیا گیا تاکہ بیرونی سائنسی محرکات سے ان کی عوام متاثر نہ ہو اور ان کا اپنے ہی پوپس کے خلاف وہ بغاوت کا اعلان نہ کریں. لہٰذا اس بغاوت کو اور اس بے حسی کو کچلنے کے لیے انہوں نے اس کا قتل کیا. لہٰذا ثابت ہوا کہ عوام کی بے حسی ان کے لیے ہزار نعمت ثابت تھی. جناب اعلیٰ اگر قرارداد کی دوسری جہت کی جانب جایا جائے کہ کسی کی بے حسی خود اس کے لیے ہزار نعمت ثابت ہے, جناب اعلیٰ میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کے دور میں کسی کی بے حسی ہی اسی کے لیے ہزار نعمت ثابت ہو سکتی ہے, کیونکہ آج چلی ہے یہ رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. لہٰذا اگر آپ نے بے حسی کا مظاہرہ نہ کیا اور آپ بے حس نہ ہوئے تو کسی حیات بلوچ کی طرح آپ کی لاش بھی صحراؤں میں پڑی رہ جائے گی. جناب اعلیٰ اگر آپ نے بے حسی کا مظاہرہ نہ کیا تو آپ کی لاش بھی کسی کریمہ بلوچ کی طرح کہیں صحراؤں میں پڑی رہ جائے گی. جناب اعلیٰ اگر آپ نے بے حسی کا مظاہرہ نہ کیا تو آپ کو بھی کسی نقیب اللہ محسود کی طرح آپ کی جوانی بھی عین جوانی میں کھینچ لی جائے گی. جناب اعلیٰ اگر آپ نے بے حسی کا مظاہرہ نہ کیا تو کسی حبیب جالب, فیض احمد اور احمد فراز کی طرح آپ کو بھی آپ کے گھر سے اٹھا لیا جائے گا. لہٰذا ضروری ہے, جینے کے لیے شرط ہے کہ آپ اس دور میں بے حسی اختیار کریں, کیونکہ بے حسی اس دور میں ہزار نعمت ہے. شکریہ.